پاک فوج کے چاک چوبند دستوں نے بھی پریڈ میں حصہ لیا۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کی گھن گرج نے ماحول گرما دیا۔ JF-17 multifunctional fighter jets continues the aviation demonstration in V-shaped formation. The group is led by Colonel Novros Tahirov, holder of the Order for Service to the Motherland. 27ویں آئینی ترمیم کے نکات پر غور کے لیے سینیٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ مسلح افواج کے متعلق آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترامیم زیر بحث آئیں گی۔ مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے سہیل رشید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل بتائیے گا، اہم ترین اجلاس کچھ دیر بعد ہو رہا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، 27ویں آئینی ترمیم کے نکات پر غور کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا مشترکہ اجلاس آج ایک بار پھر ہوگا۔ گزشتہ روز کچھ پوائنٹس کو ڈسکس ضرور کیا گیا تھا، لیکن کچھ باقی بچ گئے تھے، جس کے لیے آج کا دن مختص کیا گیا تھا۔ یہ خصوصی اجلاس ہے جس میں وفاقی وزیر قانون نے کل یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک 100% نکات پر اتفاق رائے نہیں ہوگا تب تک یہ اجلاس جاری رہے گا۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 243 اور 248 یہ دو خاص طور پر زیر بحث آئیں گے، جن کو کل ٹچ نہیں کیا گیا تھا۔ اگر 248 کی بات کریں تو اس میں جو چیز ڈرافٹ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو صدر مملکت ہیں ان کو تاحیات استثناء حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ صرف ان کی جب تک ٹرم ہوتی تھی، جب تک وہ ایوان صدر میں ہوتے تھے، تب تک ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اب اس کو تاحیات کیا جانے کی ایک تجویز جو ہے اس میں شامل کی گئی تھی، جس پر نون لیگ کے ارکان کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے کہ اس میں وزیر اعظم کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم کو بھی ایسا ہی استثناء حاصل ہونا چاہیے۔ جب کمیٹی کے بعد پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی تھی گزشتہ روز، ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہماری حکومت کے ساتھ پہلے کمٹمنٹ جن پوائنٹس پہ ہو چکی ہے اس میں اب نئی تجاویز سامنے نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ معاملہ آج ایک بار پھر زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کو کل جو اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا اس اجلاس کا، پاکستان تحریک انصاف کے ارکان گئے نہیں تھے، جبکہ JUI کے ارکان نے جانے کے بعد اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور اجلاس چھوڑ گئے تھے۔ ان کے لیے بھی حکومت کی جانب سے آج کا دن رکھا گیا تھا کہ کل تک آپ اپنی تجاویز اگر لے آئیں اس ترمیم کے حوالے سے تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کی جو اجلاس ہیں کہ اپوزیشن اس اجلاس میں نہیں جا رہی۔ 11:30 بجے کا وقت رکھا گیا ہے۔ ارکان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد یہ اجلاس باضابطہ طور پر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ جی، اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ وفاقی کابینہ کی 27ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ کے وکلاء نے مجوزہ ترمیم کو 26ویں ترمیم کا تسلسل قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں سجاد حیدر کی رپورٹ۔ 27ویں مجوزہ آئینی ترمیم۔ پشاور ہائی کورٹ کے وکلاء کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہم ہر اس ترمیم کی حمایت کرتے ہیں جو عوام کی فلاح کے لیے کی جائے۔ اچھی امینڈمنٹ آنی چاہیے، لیکن اگر امینڈمنٹ اچھی ہو، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، کیونکہ ہم ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو سپریٹ دینا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچز کے قیام سے عدلیہ کمزور ہوئی ہے۔ ایسی ترمیم سے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو عوامی ریلیف کے اس سے اگر تناظر سے دیکھا جائے تو اس میں اس سے زیادہ چیزیں جو ہیں حکومت کو اسٹرینتھ دینے کے لیے یہ ترامیم لائی جاتی ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب سے پاکستان میں 26 امینڈمنٹ کے بعد آئی ہے تو پاکستان کی عدلیہ کا اور ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے، عدلیہ کمزور ہو چکی ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ حکومت آئینی قانون سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی مشاورت میں شامل کرے۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش پر صدر مملکت و وزیر اعظم کے پیغامات۔ آصف علی زرداری نے شرق مشرق کے افکار کو آج بھی رہنمائی کا سرچشمہ قرار دیا۔ صدر پاکستان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی شناخت، روحانیت اور آزادی پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے اتحاد، امن و خوشحالی کے لیے کام کرنے کا پختہ عزم دہرایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کی تعلیمات بحیثیت قوم ترقی اور
خوشحالی کے لیے جدوجہد کرنے کا باعث ہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا مصور پاکستان کی تعلیمات آج کے دور میں چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاعر مشرق کی فکری عظمت کو سلام پیش کیا، کہا کہ ان کے افکار پر عمل پیرا ہونے سے ہی پاکستان ایک اعتدال پسند اور فلاحی ریاست بنے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ علم، امن اور ترقی کی راہ اقبال کے فلسفے پر عمل سے ہی ممکن ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کا شاعر مشرق کو خراج عقیدت۔ مصور پاکستان کی یوم پیدائش پر تہنیتی پیغام میں کہا علامہ محمد اقبال بلندی افکار اور وسعت نگاہی کا استعارہ ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے قومی غیرت اور حمیت کو اجاگر کیا۔ ایکس پر پیغام میں عبدالعلیم خان کا مزید کہنا تھا علامہ اقبال نے اپنے کلام سے نوجوان نسل میں نئی روح پھونک دی۔ آج بھی قومی مسائل کے حل کے لیے حکیم العلامت کے افکار سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال ایران اور ترکی کے عوام میں بھی یکساں مقبول ہیں۔ ان کا 148واں یوم پیدائش شہرہ آفاق شاعری کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہمیں وطن عزیز کو عظیم تر بنانے کا عہد کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہم بتاتے ہیں رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں حکومت کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہو گئی۔ جولائی تا ستمبر 2119 ارب روپے کا بجٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ 4080 ارب روپے اخراجات کے مقابلے میں مجموعی آمدن 6200 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ 3 ماہ میں قرضوں پر 1377 ارب روپے سود ادا کیا گیا۔ 3 ماہ کے اعداد و شمار میں 93 ارب روپے کا فرق بھی سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ رواں مالی سال کی پہلی سماہی میں حکومت کی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مجموعی آمدن 6% اضافے کے ساتھ 6200 ارب روپے جبکہ اخراجات 3.6% اضافے کے ساتھ 4080 ارب روپے ہوئے۔ نتیجے میں 2119 ارب روپے سے زائد کا بجٹ سرپلس رہا۔ 3 ماہ میں وفاق نے 1338 ارب روپے جبکہ چاروں صوبوں نے 781 ارب روپے سرپلس بجٹ دیا۔ پنجاب نے سب سے زیادہ 442 ارب روپے کا سرپلس دیا۔ قرضوں پر 1377 ارب روپے سود ادا کیا گیا جس کے بعد پرائمری بیلنس 3497 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ دستاویز کے مطابق جولائی سے ستمبر کے دوران ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں 13% بڑھ کر 2884 ارب روپے ریکارڈ کی گئیں۔ صوبوں نے بھی 26% اضافے کے ساتھ 269 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ وفاقی حکومت کو نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 3046 ارب روپے آمدن ہوئی جس میں اسٹیٹ بینک کا 2428 ارب روپے ریکارڈ منافع اور 371 ارب روپے کی پیٹرولیم لیوی شامل ہے۔ 3 ماہ میں دفاعی اخراجات 447 ارب روپے رہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر 41 ارب، پینشن پر 161 ارب جبکہ توانائی سمیت مختلف شعبوں کی سبسڈی پر 119 ارب خرچ ہوئے۔ 3 ماہ میں اعداد و شمار میں 448 ارب روپے کا فرق بھی سامنے آیا۔ وفاق میں 93 ارب روپے جبکہ پنجاب میں سب سے زیادہ 209 ارب روپے کا گیپ ہے۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات پر قابو پانے کے لیے ایس بی سی اے کے ریگولیشنز اور آپ کو بتائیں کہ ترامیم کے بعد لیگل فریم ورک کا نیا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، جلد کابینہ سے منظور کرایا جائے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں مونس احمد۔